الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ عز و جل نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. اب اس میں الگ بحث ہے، نہ یہ ہمارا موضوع ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ زمین کو پہلے بنایا یا آسمان کو پہلے بنایا. ٹھیک ہے، سورہ حامیم سجدہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، جبکہ سورہ نازعات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آسمان کو پہلے پیدا فرمایا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹیریل جو آسمان کا ہے وہ پہلے پیدا فرمایا تھا، اس کے بعد زمین پیدا فرمائی، اور جو کچھ دو دنوں میں جو کچھ ان کے اندر پہاڑ وغیرہ وہ 2 دنوں میں، پھر اس کے بعد جو آسمان کا مٹیریل موجود ہے وہی ہے دخان، اس سے پھر 2 دنوں میں آسمانوں کو پیدا فرمایا. تو یہ کام شروع ہوا اتوار سے اور جمعے کو جا کے ختم ہو گیا. تو جو اتوار کا دن ہے اس سے ہوتی ہے ابتدا. تو عیسائیوں نے ابتدا کو دے کر اس کو سنڈے کو، اتوار کو اپنے عید کا دن بنایا ہے. وہ اتوار کے دن سنڈے کو عبادت کرتے ہیں اور ہفتے کا دن خالی ہے، اس میں کسی چیز کی پیدائش نہیں ہوئی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے عید اور عبادت کے لیے منتخب کیا. وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن افضل دن ہے، عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے. عیسائی دیکھتے ہیں ابتدا کو، آغاز کو. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ آغاز کو دیکھتے ہیں، ابتدا کو دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے ان کے یہاں برتھ ڈے، یوم پیدائش جو ہوتے ہیں، یہ خاصا اہمیت رکھتا ہے. اور اس دن وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اگر کسی کو کسی کے برتھ ڈے کا پتہ نہ ہو تو یہ ان کے یہاں بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ برتھ ڈے آپ بھول گئے فلاں کے. جبکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں انتہا کو دیکھا جاتا ہے. اور اسی کی طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو اس کو خاصی اہمیت دی ہے اور اس کو ذکر کیا، وہی نازل فرمائی. تو مسلمانوں کے ہاں اختتام کو دیکھا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کو عبادت کا دن بنایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، یوم العروبہ۔ عروبہ کہتے ہیں آزاد کھلا ہوا دن، لیکن اسلام نے اس کا نام رکھا جمعہ۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو ہم 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، جمعہ میم پر ضمہ، جمعہ میم پر فتحہ، جمعہ میم پر سکون۔ لیکن زیادہ فصیح جو عرب آج کل پڑھتے ہیں عربوں کے، وہ جمعہ ہے، یعنی میم پر ضمہ ہے اور جیم پر ضمہ ہے 3 صورتوں میں۔ جمعہ کا جو لفظ ہے نا، یہ جمعیہ سے نکلا ہے، یعنی اجتماع سے، جمع ہونے سے۔ ویسے تو اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے کہ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک گزرے لوئی، وہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جمعے کا دن زمانہ جاہلیت میں بھی بعض کہتے ہیں اس کو جمعہ ہی کہتے تھے، اسلام نے اس کو جاری رکھا اسی نام کو، بعض کہتے ہیں نہیں اسلامی نام ہے یہ۔ تو لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ چونکہ مسلمان بھی اس دن جمع ہوتے ہیں، جمعے والے دن اجتماع ہوتا ہے اس دن، اس وجہ سے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی، جس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے یوں ایسے مٹھی میں ایسے پوری دنیا سے مٹی لی تھی، جمع کیا پوری دنیا کی مٹی کو۔ تو وہ مٹی جو ہے وہ بھی جمع کی گئی تھی جمعے کے دن، اس وجہ سے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں، ہم صرف اشارہ کریں گے، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تھے جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جمعے کا دن تھا۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جمعے کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب ٹہری جودی پہاڑی پر جمعے کا دن تھا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے جمعے کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے نکالے گئے، نار آگ ان کے گلزار بن گئی، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، جمعے کا دن تھا۔ اور اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا جمعے کا دن تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام کے توبہ قبول کی گئی تھی، جمعے کا دن تھا۔ اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، جمعے کا دن تھا۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا عبور کرایا تھا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، جمعے کا دن تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جمعے کا دن تھا۔ یہ سارے اہم، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی جمعے کا دن ہوگا، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کی افضلیت ہے، جمعے کی اہمیت اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الایام الجمعہ، کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن۔ اور ایک روایت میں سید الایام کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے، سردار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔
سعی کرو، یعنی چلو تم، سعی کا لفظ ہے سعی، دیکھیے گا جو سعی کا لفظ ہے نا، یہ سعی جو ہے نا عام چلنے کو نہیں کہتے، بلکہ سعی کہتے ہیں حرص کے ساتھ، طلب کے ساتھ، جذبے کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی ذکر یعنی جمعے کی طرف تم جاؤ، وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، بیع و شراء چھوڑ دو۔ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کام جو عام حالات میں یا اس کے علاوہ جائز ہوتے ہیں وہ کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، کسی سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، دکان کھول نہیں سکتے، بلکہ دکان کو بند کرنا ضروری ہے، اس کو کھلا بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کسی کے گھر جا کر وہاں پر مجلس نہیں جما سکتے، گپ شپ نہیں لگا سکتے، یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ فوراً آپ کو آنا پڑے گا، جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جمعے کی تیاری سے مراد مثلاً فوراً آپ جو ہے نا وہ غسل کرنا شروع کر دیں، آپ وضو کرنا شروع کر دیں، آپ کپڑے تبدیل کرنا شروع کر دیں، آپ خوشبو لگانا شروع کر دیں، آپ وہاں سے نکلنا شروع کر دیں۔ یہ کام جو جمعے کی تیاری میں ہے یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا جو جمعے کی تیاری میں شامل نہ ہو ناجائز ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جمعے کی نماز ختم ہونے تک ہے، البتہ جب یہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد آپ کام کاج کر سکتے ہیں، آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن پورا دن ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جمعے کے اذان سے پہلے، فجر سے لے کر جمعے کے اذان تک دکان کھول سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اور جمعے کی نماز کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن دکان کھولے گا یا کاروبار کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70 برکتیں نازل فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس میں کیا فرمایا کہ تم بیع چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمانا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے، جمعہ ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم نکلو اللہ کی زمین، پھیل جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا انتشار سے، پھیل جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رزق بھی اللہ کا فضل ہے نا، رزق تلاش کرو۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے، امر ہے، اور امر جو ہے نا ویسے تو امر وجوب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر واجب تو نہیں ہے، امر کا کم سے کم درجہ استحباب ہے، مستحب ہونا۔ تو وابتغوا، تم تلاش کرو، فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کاروبار کریں گے، آپ دکان کھولیں گے تو اس میں برکت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، وہ ساعت کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں محدثین کی 40 اقوال ہیں، لیکن جہاں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ان اقوال میں، ان تفصیل میں جانے کا بالکل ٹائم نہیں۔ میں 2 قول جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب خطیب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ زبان سے نہیں مانگ سکتے ہم۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، سنتے نہیں پڑھ سکتے، چل پھر نہیں سکتے، حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھیں گے، رضی اللہ نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے دل میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زبان سے دعا مانگنا ضروری نہیں ہے،
ہم دل سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو 2 خطبے کے درمیان خطیب بیٹھ جائے, ہاتھ اٹھا نہیں سکتے, ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جائے دل میں, اور دل میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے, تو دعا مانگی جائے. تو ایک قول یہ ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا قول فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ہے. وہ فرماتی ہے کہ وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جو وقت ہے جمعے کے دن وہ ہے, اور یہ بہت قیمتی وقت ہے. جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عصر کو جمعے والے دن عصر کے بعد 80 دفعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ پڑھ لے تو 80 سال کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ترتیب بنائی جائے جمعے والے دن کہ جب ہم گھر چلے جائیں تو بچوں کو, عورتوں کو, سب کو بٹھایا جائے اور خود بھی یہ پڑھ لیں اور ان سے بھی پڑھوا دیں. ماشاءاللہ کتنا اچھا لگے گا جب ہمارے گھروں میں جمعے والے دن اس طرح درود پڑھا جائے گا جو حدیث شریف میں آیا ہے. تو اس کا معمول بنانا چاہیے. پھر آخر میں 5-10 منٹ اجتماعی دعا ہونے چاہیے, دعا کی جائے پوری امت کے لیے, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, فلسطین میں مظلوم بھائیوں کے لیے, مجاہدین کے لیے. تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مغرب اور عصر کے درمیان جو وقت ہے یہ وقت ہے. جمعے والے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آ جائے, جمعہ پڑھ لے, تو پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو گناہ اس سے ہوئے ہیں, جو خطائیں اس سے ہوئی ہیں, وہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اہتمام کا لفظ ہے, اور محدثین فرماتے ہیں کہ اہتمام کا مطلب کیا ہے کہ جمعے کے لیے غسل کیا جائے, اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے وہ پہنے جائیں, اور خوشبو لگائی جائے, اور جلدی آنے کی کوشش کی جائے. اس سے مراد ہے اہتمام. اور خطبہ غور سے سنا جائے. جمعے کا خطبہ سننا یہ واجب ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی جمعہ کے خطبے کے بعد آتا ہے خطبہ نہیں سنتا تو گنہگار ہوتا ہے, نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن جمعہ نہ سننے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے, جمعے کا دن, تو فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ہماری مسجد کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں, تینوں دروازوں پہ کھڑے ہیں, اور وہ جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں. جو سب سے پہلے آتا ہے, جلدی آتا ہے, تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں سنن ابی داؤد میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے. کچھ دن پہلے مجھے یہ حدیث الحمدللہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. جو سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو ایک اونٹ قربانی کا ثواب حاصل ہوتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب حاصل ہوتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب حاصل ہوتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اسے انڈے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں بیزا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب امام آتا ہے نا خطبے کے لیے, خطبہ شروع ہوتے ہیں تو وہ حاضری اٹینڈنس جو ہے نا وہ لگ رہی ہوتی ہے, وہ بند ہو جاتی ہے. جو ایبسنٹ ہوتا ہے تو اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں, فرشتے بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ جمعے والے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے. جو جتنا جلدی پہنچے گا اتنے ہی اس کو ثواب زیادہ حاصل ہوگا, اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل ہوگا. اور اس زمانے میں اونٹ بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. اونٹ سے زیادہ آپ جو ہے نا کسی اور چیز کی قربانی نہیں کر سکتے تھے, اور کوئی اس سے زیادہ عظیم دولت اور کوئی نہیں تھی. جیسے آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ کوئی جو ہے نا اللہ کے راستے میں کوئی لینڈ کروزر جو ہے نا وہ صدقہ کر دے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اس زمانے میں اونٹ کی ہی حیثیت تھی. تو خلاصہ یہ کہ جمعے والے دن ایک تو جمعے کی تیاری جلدی کی جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جلد از جلد
مسجد میں آیا جائے اور خطبے سے کم خطبے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی خطبے کے بعد آتا ہے، خطبہ نہیں سنتا، تو خطبہ نہ سننے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور خطبہ جب شروع ہو جائے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کی شکل میں بیٹھا جائے اور خطیب کی طرف دیکھا جائے، اور بالکل کسی قسم کے کوئی بات نہ ہو، کسی سے بات چیت نہ ہو، چلنا پھرنا نہ ہو، حتیٰ کہ بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہ خطبے کے آداب میں سے ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان بات